جیسا کہ حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں وہاں سے شیطان نہیں چلتا۔ تو اسی پس منظر میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہے، مدینہ منورہ کے شہروں میں سے ایک شہر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ صحابی رسول جاتے ہیں اور ان کی شیطان سے ملاقات ہوتی ہے اور شیطان ان سے کشتی کرنے کے لیے کہتا ہے، تو وہ صحابی رسول تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی کشتی شروع ہوتی ہے وہ صحابی رسول شیطان کو چت کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو، پھر وہ چھوٹ کر اٹھتا ہے کھڑا ہو کر، پھر وہ کہتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ کشتی ہو جائے۔ تو پھر ایک مرتبہ کشتی جیسے ہی شروع ہوتی ہے وہ صحابی رسول پھر چت کر اس کے چھاتے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں تجھے بہت کمزور پاتا ہوں اور تیرا سینہ کتے کے جیسا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ صحابی رسول شیطان کو چھوڑتے نہیں بلکہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا کہ تجھ سے اگر بچنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو شیطان وہ صحابی رسول کو کہتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ تو ایک صحابی رسول نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ وہ صحابی رسول کون تھے؟ تو بتاتے ہیں آپ کہ وہ سوائے عمر کے اور کون ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت، طاقت اور آپ کی بلندی کیسی تھی کہ شیطان کو آپ نے پچھاڑ دیا اور وہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور آپ نے محسوس کیا کہ وہ کمزور ہے اور اس کا سینہ کتے کی طرح ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صفات ہے۔ آج ضرورت ہے اسلام جو بتایا ہے مذہب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کریں۔ آج سب لوگ دنیا بھر کے پریشان حال ہیں کہ شیطان سے کیسا بچیں، شیطان سب کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہم سیرت پڑھیں اور اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ ہر لمحہ جس طرح آپ نے زندگی گزاری اس طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری ان تمام باتوں کا اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کا حشر نشر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔